السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی پیدائش کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف آپ کی تبلیغ اور نمودار کی طرف سے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک کے ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیجئے۔ شکریہ۔ نمودار ملک بابال کا بادشاہ تھا اور بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمودار بہت مغرور انسان تھا۔ جب اس کی اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ میری پوجا کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی لکڑی کے بنے بتوں اور غیر اللہ کی پرستش کیا کرتے تھے، لہذا وہ لوگ نمودار کو بھی آسانی سے خدا ماننے پہ راضی ہو گئے۔ لوگوں کو اس ضلالت اور گمراہی کی زندگی بسر کرتے ایک عرصہ ہو گیا تھا اور وہ اللہ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ میرے پروردگار عالم نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمودار کے دربار میں بہت سے نجوم بھی موجود تھے، لیکن ان نجومیوں میں ایک نجومی نمودار کا بہت قریبی اور اس کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس نے نمودار سے کہا کہ ایک بات عرض کروں۔ نجومی نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف راغب کرے گا، آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمودار نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو ان نجومیوں نے بھی اس نجومی کی تائید میں اپنا سر ہلایا، اور نمودار یہ بات سن کر اپنے دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر کہا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے دور کر دو تاکہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو پائے، اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمودار کے منہ سے اس بات کا نکلنا تھا کہ ملک بابال میں بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس نمودار کے کہنے پر ملک بابال میں 1,00,000 بچے قتل کر دیے گئے۔ نادان نمودار یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کر وہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے آگے بن سکے گا۔ بابل کی ایسی شہر میں خاتون تھیں جو اس وقت حاملہ تھیں اور ان کا نام تاریخ میں نونا بتایا گیا ہے، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چھپا دیا تھا۔ جب ان کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ نمودار کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئیں اور انہوں نے وہاں پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اس غار میں جنم دیا اور انہوں نے پھر اس بچے کو اسی غار میں لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے مالک، میں اس کو تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اب تو ہی اس بچے کو ان ظالموں سے بچانا جو معصوموں کی خون کے پیاسے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دروازے پر پتھروں سے بند کر واپسی شہر چلی گئیں۔ اور پھر جب وہ دوسرے دن غار میں آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس انگوٹھے سے دودھ جاری ہے۔ دوستو، یہ بچہ اور کوئی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے پہ دودھ پیدا کر دیا تھا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غذا سے دن میں اتنا بڑھ رہے تھے جتنا عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو روزانہ دیکھنے کی غرض سے روزانہ اس غار میں آتی تھیں۔ جب آپ کی عمر 2 سال کی ہو گئی تو آپ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ آپ کو اچھی اور بڑی باتیں سکھانے لگیں، حالانکہ وہ جانتی نہ تھیں کہ جنہیں وہ اتنی بڑی باتیں سکھا رہی ہیں وہ اور کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اس غار میں گزارے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا، ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، تمہارے لیے شہر میں خطرہ ہے۔ اس لیے جب رات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اس غار سے نکل کر شہر کی جانب چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام اظہر تھا۔ اظہر لکڑیاں، مٹی اور پتھروں کے بت بنایا کرتا تھا اور لوگوں کے ہاتھ فروخت کروایا کرتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ اظہر کے بیٹے بھی بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس پہنچے تو اظہر نے انہیں بھی اس کام میں لگا دیا اور اپنے بچوں کے ساتھ بت فروخت کرنے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کے گلے میں رسی ڈالی اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ گرد و آلود ہو گئے۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا، اے لوگو، آؤ مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں اور عقل سے بالکل خالی ہیں اور کوئی نہ پائے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام بت پرستوں کی نظر میں بہت زیادہ توہین امید تھا۔ پھر بات یہاں تک آپ پہنچی، اس کے چچا اظہر نے انہیں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اظہر سے پوچھا کہ چچا جان، آپ لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی نہ فائدہ پہنچا نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اظہر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے بتوں کے خلاف ہو؟ دیکھو آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، دیکھو، پرتش اور پوجا کے لائق نہ تو نمرود ہے اور نہ یہ بنائے گئے بت سجدے کے لائق، صرف وہی خدا ہے جس نے یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا کو تخلیق کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت نمودار تک پہنچی تو نمودار اپنے درباریوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے اتنا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے؟ تو درباریوں نے جواب دیا، اس کا نام ابراہیم ہے جو اظہر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمودار نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ نمودار کے درباری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں نمودار کا پیغام پہنچایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمودار کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نمودار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا، ارے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا سنائی جا چکی تھی اور ایک ایسے کو مار دیا جو بے گناہ تھا۔ پھر اس نے بولا کہ اب بولو، تمہیں میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی نہ سمجھ ہے۔ پھر اظہر نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم کو گھر جانے دیں، میں آپ سے اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں ابراہیم کو آپ کی اور بتوں کی پرستش کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ نمرود نے کہا اظہر سے کہ میں اسے تمہارے خاطر چھوڑتا ہوں، لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ اس واقعے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن سے نہ رکے اور ایک دن اپنے چچا اظہر سے پوچھا، چچا یہ بت کیا ہے؟ چچا یہ بت کیا ہے جسے آپ خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی اس کی عبادت کرتے ہیں اور خود ہی انہیں خدا مانتے ہیں؟ اظہر یہ بات سن کر بگڑ گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، تم میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اظہر کے گھر سے نکل گئے۔ چچا جان، اگر آپ نہیں مانتے تو نہیں مانے، لیکن میں اپنے مشن سے نہیں رکوں گا اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہوں گا اور میں نمرود سے بھی نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلتے ہوئے اظہر کے گھر سے نکل گئے اور کہیں اپنا انتظام کر لیا، لیکن اپنے گول کے مطابق وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک دن میں عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خاص کام انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ اس دن سارا دن شہر سے باہر رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن عید کا دن آیا تو سب لوگ شہر سے باہر چلے گئے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں اکیلے رہ گئے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر میں کوئی نہیں ہے اور بت خانے کا بھی کوئی محافظ نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور اس بت خانے میں جا پہنچے جہاں پر بتوں کو بہت ہی نفاست پسندی اور خوبصورتی کے ساتھ رکھا گیا تھا اور ہر بت کو ترتیب وار سجایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن ان میں سے ایک بت جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا اور بت خانے سے روانہ ہو گئے۔ شہر کے لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو یہ حال دیکھا، اپنے بتوں کو یہ حال دیکھ کر وہ بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جو بتوں کو برا بلا کہتا ہے اور ان کی پرستش کو بھی بے عقلی کا کام سمجھتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے ہمارے بتوں کا ایسا حال کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ یہ بات اپنے اس بڑے بت سے پوچھو کہ جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، یہ بولنا تو دور، اگر اس کی ناک پہ آ کر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے بھی بھگا نہیں سکتا، بھلا دوسروں کو نفع نقصان کیا پہنچائے گا۔ لیکن جو پھر بھی یہ ہے کہ تم بھی اس لاچار اور بے بس کو اپنا خدا مانتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو، بس نہیں مانتے تو اس رب کے کائنات کو نہیں مانتے کہ جس نے یہ زمین و آسمان، چرند پرند سب بنایا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو غور سے سننا شروع کر دیا اور سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ یہ نوجوان تو بالکل صحیح کہتا ہے کہ یہ مٹی، پتھر اور لکڑی کے بتوں میں کیا رکھا ہے، یہ تو اپنے آپ کو کوئی نفع نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن ایک آدمی کے دل پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے ہی تو ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے۔ اگر آج ہم نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا تو تم نے آج ہمارے بت توڑے ہیں، کل کو ہمارے مندر ہی دو گے۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جج اب اس نوجوان کو کیا سزا سنائے گا، اور لوگوں کو یہ سزا سننے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جج نے کہا کہ اے ابراہیم، تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک تو میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہوں میرا مالک سن رہا ہے اور یہ حق ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو فیصلہ کیا، نمودار نے اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا اور جتنے بھی اس آس پاس کے شہر تھے اور ان سب سے کہا کہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا جائے، اور کھانے کے پجاریوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ جو اپنی مراد پوری کرنا چاہتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے ایندھن جمع کرنا شروع کر دے۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ جب تمام ایندھن اور لکڑیاں جمع ہو گئیں تو ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر لایا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میدان میں لایا گیا جہاں پر آگ لگی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جہاں پر نمرود اور اس کے سپاہی اور بشیر وغیرہ بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ کتنی شدید تھی، یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لایا گیا تو اب وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے گا۔ تو اس وقت شیطان نے لوگوں کے دماغ میں منچینی کا خیال ڈالا۔ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ منجینی کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔
اور اس کو شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منچینی میں ڈال کر آگ کی طرف پھینکا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی، اور اس وقت پوری کائنات کی ہر چیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی خواہش کی۔ زمین نے خواہش کی کہ اے میرے پروردگار عالم، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تیرے بندوں میں سے ایک ہی بندہ تیری عبادت کرتا ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، تیرے خلیل کو لوگ جلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھ سے مدد طلب کریں گے تو میں ان کی ضرور مدد کروں گا۔ جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، اس زمین پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہے، اور تو نے ان کی دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے کہ تاکہ وہ انہیں جلا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے کہا کہ تو چپ کر، وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کری، یا اللہ، یا واحد من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجنی من النار۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام منچینی سے جدا ہو چکے تھے، اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو مجھ سے کوئی حاجت تو نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا کہ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، مجھے حاجت تو اس پروردگار عالم سے ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقشہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کونی برتن کے تو سرد ہو جا، اور اسی کے ساتھ وہ آگ سرد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت جبرائیل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ لگی ہوئی تھی تو چھپکلی پھونک مارتی تھی تاکہ آگ بھڑکے، اور مینڈک منہ میں پانی بھر کر آگ پر ڈالتا تھا تاکہ وہ بجھ جائے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے کہا کہ سرد ہو جا تو کہتے ہیں کہ 3 دن تک پھر دنیا کی تمام آگ سرد رہی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد نمودار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے نوجوان، ہم تعجب میں ہیں کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے، یہ تو میرے رب تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب فرعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرمت تو دیکھ چکا تھا، پھر بھی وہ آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کرتا رہا اور آپ پر ایمان نہ لایا، اور وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس کے بعد نمودار نے حکم دیا کہ ان کو شہر بدل کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا دین اختیار نہ کرے اور ان کا پیروکار نہ بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نموداریوں کے ساتھ رہنے میں خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام بکریاں لیں اور شہر چھوڑ کر جانے لگے۔ چنانچہ ان کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں اور بہت سارا سامان بھی تھا، اس لیے نمودار نے حکم دیا کہ ان کا سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمودار سے کہا کہ اگر تم میری تمام چیزیں اور بھیڑ بکریوں کو ضبط کرنا چاہتے ہو تو میری وہ عمر لٹا دو جو میں نے یہاں محنت میں صرف کی ہے۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمودار کے ایک منصف کے پاس پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام اپنی بھیڑ بکریوں اور سارا سامان اور اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمودار کو اسلام کی دعوت دی، اور نمودار نے کہا کہ میں تمہارے خدا پہ ایمان نہیں لاؤں گا اور تمہارے خدا سے جنگ کروں گا۔ اور ایک دن مقرر کیا، اس روز نمودار بے شمار لشکر کے لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ رب تعالی نے
اس سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا جن سے فضا تاریخ ہو گئی، اور انہوں نے ان لشکر والوں پر حملہ کر دیا اور ان کے سر اور ناک پر لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور نمودار بھی ذلیل و خوار ہو کر واپسی آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ پھر خدا تعالیٰ نے کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جاؤ، تو وہ اس کے دماغ میں گھس کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمودار اتنا بے چین ہو گیا کہ لوگوں کو مقرر کیا کہ چپل کی باریک نوک اس کے سر پر ماریں، اور پھر نمودار کو اسی حالت میں 40 سال گزر گئے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لایا، اور پھر اسی حالت کے اندر جہنم واصل ہو گیا اور عبرتناک موت مر گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔